سکندر بادشاہ بولتے ہیں میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں آپ لوگ کو وصیت دیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو آپ لوگ میرا کفن و دفن کے لیے جائے تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ سکندر وزیر بولتے ہیں حضور ایسا نہ فرمائیے کیونکہ اس میں آپ کی بیعزتی ہوگی، آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا دیکھنے کے لیے آئیں گے، جب دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا ہے تو پوری دنیا کہیں گے دیکھو سکندر بادشاہ کتنا بڑا لالچی ہے، پتہ کرتے۔ سکندر بادشاہ بولتے ہیں آپ کو تو سمجھا ہی نہیں، اسی لیے میں اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں کو نصیحت ہوگی کہ دیکھو کتنا 7 ملک کا بادشاہ آج اس دنیا سے جا رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں۔ میرے دوستو اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، وہ کھانے ہاتھ گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم بھی کھانے ہاتھ جائیں گے۔ ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ عمل ہے، جو کھاچے ہو یا بڑے۔ آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی جوانی ہے، جوانی کا فائدہ کچھ اٹھانے دو، جب داڑھی پک جائے گی تو تمہارے ہی طرح نماز پڑھ لیا کریں گے، روزہ رکھا کریں گے۔ حالانکہ انسان کو پتہ ہی نہیں موت تو ماں کی گود میں رکھتی ہے، موت تو بھرپور چھوڑ میں لگتی ہے۔ موت نہ کسی کی جوانی دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی کی حسرت و بیاس دیکھتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب انسان کو موت آتی ہے نہ ہی ایک گھڑی پیچھے آتی ہے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اسی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بلا کسی تاخیر کے عنوان پر خطاب فرما کر وقت کو بچانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر اور اب ہوگا کفن اپنا۔ محترم سامعین اکرام، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے روبرو مدرسہ کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، آج کے دور میں مدرسہ بہت قیمتی چیز ہے، اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سینہ فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اس مدرسہ میں ہوتی ہے جب مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے، جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے اسی طرح انسان یہاں پرورش پاتا ہے۔ اور یہ مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے، یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں، اور یہ مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے۔ ہم مدرسہ کی عمارت بناتے ہیں، مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے، اور یہی نبی کا کام تھا کہ مومن کو خلق سے جوڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال حضرات کو نام میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اداروں کا نظام سرور تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے تو طالب علم دین کو دیکھو، باخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کے لیے سے کسی علم کے دروازے پر جاتا ہے، اس کو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، صبح و شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اسی طرح کرتے ہیں، ہؤلاء یتقوا اللہ من النار، یہ جو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے۔ اس سے مراد وہی لوگ جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب طلبہ کرام کا اتنا بلند مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوتی جو طلبہ پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں، ان کے روپیوں اور پیسوں سے جو عبادت بننا چاہتے ہیں۔